اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد خورشید علی اور میرا تعلق ہے ملتان سے۔ آج کی یہ ویڈیو 10ویں کلاس کے پیپر کو حل کرنے کے طریقے سے متعلق ہے، کیونکہ اکثر بچوں کو مکمل پیپر آتا ہے، یاد ہوتا ہے، لیکن ان کو اٹیمپٹ نہیں کرنا آتا، اس کو حل کیسے کرنا ہے، اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے وہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے نمبر کم آتے ہیں۔ اور کچھ بچے تو آرٹس سبجیکٹس پر اور خصوصاً اردو پر توجہ ہی نہیں دیتے، تو ان کے انگلش میں نمبر پورے ہوتے ہیں، فزکس کیمسٹری میتھس میں دیکھیں ان کے پورے نمبر ہوتے ہیں، لیکن اردو میں ان کے نمبر عموماً کٹ جاتے ہیں۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کو پیپر آتا ہے، لیکن وہ اس کو بورڈ پیٹرن کے مطابق کسی اچھے طریقے سے اٹیمپٹ نہیں کرتا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ نے پیپر کو حل کیسے کرنا ہے۔ جیسا کہ کل 10ویں کا پیپر ہے اردو کا، ایک بچے کی اسپیشل فرمائش پر میں یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ یاد رہے آپ کو کہ 75 نمبر کا یہ پیپر ہوتا ہے، اس میں پہلا سوال معروضی کا ہوگا جو کہ 15 نمبر کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس 15 نمبر کی معروضی کو آپ نے 20 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس کو تسلی سے پڑھیں۔ جو نہیں آتا اس پہ آپ دیکھیں کہ کون سا سوال آپ کو نہیں آ رہا، پہلے ایک بار پڑھ لیں، پڑھتے ہی آپ فوراً نشان لگانا شروع نہ کریں، پورے 15 MCQs کو معروضی کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہوگا کہ کون سے سوال کا کیا جواب ہے، 1 بائی 1 اس کو حل کرتے ہیں۔ اچھا، وہ معروضی کہاں سے آئے گی، کیا طریقہ ہے، میں پہلے سوال سے 7ویں سوال تک آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 75 نمبر کا یہ ہوگا، پہلا سوال معروضی 15 نمبر کا ہوگا، دوسرا سوال اشعار کی تشریح ہوتا ہے 10 نمبر کا، تیسرا سوال پیراگراف کی تشریح ہوگی 10 نمبر کی، چوتھا سوال مشقی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں 10 نمبر کے، پانچواں سوال سبق کا خلاصہ ہوتا ہے، چھٹا سوال مضمون ہوگا 15 نمبر کا، اور ساتواں سوال جو کہ آخری سوال ہے وہ تفہیم عبارت پیراگراف ہے، کمپریہنشن پیراگراف، جو کہ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہوگی 10 نمبر کی۔ تو اس کو میں شروع سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے لیے ہمارے پاس کل وقت جو ہے 20 منٹ معروضی کے ہیں، یہ ذرا قریب سے میں دکھا دیتا ہوں، 20 منٹ ہمارے پاس معروضی کے ہیں، اور 130 منٹ یعنی 2 گھنٹے اور 10 منٹ ہمارے پاس انشائیہ کے لیے ہیں۔ تو یہ کل 2.5 گھنٹے کا پیپر ہوگا۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ حصہ معروضی کرنا ہوگا، جو کہ ایک الگ سے آپ کو پیپر ملے گا، اور اس کو آپ نے 20 منٹ میں کرنا ہے۔ وہ نثر کے جو ہمارے اسباق ہیں اس میں سے معروضی بنے گی، نظم میں سے جو اس کی ایکسرسائز میں ہوتی ہے یا اس کے درمیان میں سے بھی کوشچن اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اعراب والا سوال ہوتا ہے کہ صحیح تلفظ کیا ہے، وہ الفاظ دیے ہوتے ہیں، اور کچھ گرامر کا پورشن ہوتا ہے، کتاب لقب کنیت تخلص وغیرہ پوچھا جاتا ہے، اس میں نکرہ کی اقسام یا مرکب کی اقسام وغیرہ پوچھی جاتی ہیں۔ وہ مکمل 15 نمبر کی معروضی ہے جو آپ نے ظاہر ہے ببل فل کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے 20 منٹ ہوتا ہے، اور یہ 20 منٹ میں آسانی سے ہو جاتا ہے، کوئی جلد بازی نہیں کرنی، یہ انتہائی احتیاط سے آپ نے ببل فل کرنا ہے۔ بعض بچوں کو آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سٹاپ کر دو۔ تو یہ جو سوال ہے معروضی کرنے کے بعد جو دوسرا سوال ہوگا ہمارا، وہ ہوگا اشعار کی تشریح۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا، 2 پورشن ہوتے ہیں، حصہ نظم، حصہ غزل۔ حصہ نظم میں 4 اشعار دیے ہوں گے، ہم نے 3 کی تشریح کرنی ہوگی، غزل میں 3 اشعار دیے ہوں گے، 2 کی تشریح کرنی ہوگی۔ تو اس کو اگر میں ایسے لکھ دوں، یہ ذرا قریب سے دکھائیے گا، 2 ضرب 5 یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا، اور اس کے لیے آپ کے پاس 25 منٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے لیے ٹوٹل 5 اشعار کرنے ہیں، ہر شعر کو آپ 5 منٹ دیں تشریح کرنے کے لیے، تو 25 منٹ میں آپ نے یہ سوال نمبر 2 حل کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، مثلا حصہ نظم میں سے جب ہم شعر لکھیں گے، یہ شعر ہے، اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ تو پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے، اس کا نمبر بھی لکھ دیں کہ یہ پہلا شعر ہے یا دوسرا یا تیسرا ہے، لیکن شعر آپ نے لکھنا ہے۔ کچھ بچے کیا کرتے ہیں، شعر نہیں لکھتے اور ڈائریکٹ شروع کر دیتے ہیں تشریح، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ شعر لکھیں، اس کے بعد آپ اس شعر کو دیکھیں کہ اس کون سی نظم سے ہے۔ نظم کا عنوان مثلا یہ ہے، میدان کربلا میں گرمی کی شدت، ٹھیک ہے،
یہ اس کی نظم ہے، اور شاعر کون ہے اس کے؟ میر انیس ہیں، اور ماخذ مراسی انیس یا کلیات انیس بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، نظم کون سی ہے، شاعر کون سی ہے؟ ماخذ یعنی اخذ کہاں سے کیا گیا ہے، کس کتاب سے یا کس مجموعے سے یہ لیا گیا ہے شعر، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں، اس شعر میں کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر آپ اس کے بعد تشریح لکھیں گے۔ اچھا، اس میں سے آپ کو جو چیز نہیں آتی، کیونکہ ایک شعر ہے 2 نمبر کا، ایک شعر 2 نمبر کی اس کی تشریح ہے۔ فرض کرو اگر آپ کو نظم کا عنوان نہیں آتا تو یہ والی لائن آپ لکھیں ہی نہ، شاعر کا نام نہیں یاد نہ لکھیں، ماخذ نہیں یاد نہ لکھیں، مفہوم نہیں لکھنا چاہتے نہ لکھیں، شعر لکھیں اور ڈائریکٹ تشریح کریں۔ اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں آتی تو، لیکن یہ آنی چاہیے، بہترین طریقہ یہ ہے حل کرنے کا۔ لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو وہ چیز چھوڑ دیں آپ، کیونکہ 2 نمبر کی تشریح ہے، اس سے ایک اچھا امپریشن آپ کا پڑے گا کہ آپ نے ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن اگر آپ غلط لکھتے ہیں تو وہ ایک نیگیٹو امپریشن بھی جاتا ہے۔ تو کوشش کریں یہ ساری چیزیں آپ لکھیں اور اس کے بعد تشریح کریں۔ تو میرا خیال ہے 5 منٹ اگر آپ ایک تشریح کو دیں تو یہ بڑی اچھی تشریح ہو جائے گی۔ پھر دوسرا شعر اسی طرح لکھیں گے، تشریح کریں گے، تیسرا لکھیں گے، تشریح کریں گے۔ اس میں اضافی کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہوتی، اتنا وقت نہیں ہوتا اردو میں۔ آپ کو 4 میں سے 3 کریں، سلیکٹ 3 کریں، اور وہی 3 آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں گے اور یہ لکھیں گے حصہ غزل۔ اب اس میں 3 شعر آپ کے پاس کوسچن پیپر پہ ہوں گے اور آپ نے 2 کرنے ہوں گے۔ سلیکٹ کریں کہ یہ 2 آپ نے کرنے ہیں، ان 2 کو منتخب کرنے کے بعد بس وہی کریں، اضافی کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، مثلا یہ شعر ہے، پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے، یہ ایک شعر ہے غزل کا۔ تو یہ آپ دیکھیں اس میں غزل کا کوئی نام نہیں ہوتا، غزل لکھ کر آپ اس کا پہلا مصرع لکھیں گے غزل کا، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، یہ پہلا مصرع ہے غزل کا۔ آپ کے سلیبس میں جو 4-5 غزلیں شامل ہیں، ہر غزل کا آپ پہلا مصرع یاد کر لیں، تو تاکہ جب وہ شعر آئے تو آپ کو پتا ہو کہ اس کا پہلا مصرع یہ ہے۔ یعنی اس میں نظم کا عنوان ہوتا ہے، غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، ہر شعر کی کیونکہ الگ اکائی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ غزل لکھیں گے پہلا مصرع، شاعر کا نام جو بھی شاعر کا نام ہے، اس کا نام حسرت موہانی ہے تو وہ لکھیں، ماخذ پھر اسی طرح کہ اس کی کس کتاب سے لیا گیا ہے، اس کے بعد اس شعر کا مفہوم اور تشریح لکھیں۔ یوں یہ سوال نمبر 2 جو ہے آپ نے 25 منٹ میں کرنا ہے، 5 اشعار کی تشریح، ہر شعر کو 5 منٹ دیں، میکسیمم 6 بھی دے دیں گے، 30 بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن 25 منٹ میں کوشش کریں یہ 5 اشعار کی تشریح آپ کر لیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم تیسرے سوال پر جو کہ ہے اقتباس کی تشریح۔ اچھا، اس میں ہم نے 2 اقتباس کرنے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور 15 منٹ اس کے لیے، 7 سے 8 منٹ میں ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آپ جس جز کی تشریح کرنے لگے ہیں، الف کی کرنے لگے ہیں، موت برحق ہے مرنا ڈیش جتنا غم ہو وہ کم ہے، مرزا محمد سعید سے یہ پیراگراف ہے۔ آپ نے ڈاٹڈ فارم میں وہ پیراگراف لکھا، ڈاٹڈ فارم میں کچھ بچوں کو دیکھا ہے جب ہم بورڈ میں مارکنگ کرتے ہیں، انہی اردو کے پیپرز کو چیک کرتے ہیں، وہ پورا پیراگراف ہی لکھ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ نے پیراگراف نہیں لکھنا، اس کی تشریح کرنی ہے۔ آپ اس کو ڈاٹڈ فارم میں لکھ کے صرف ایگزامینر کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، حوالہ متن کی طرف آئیں گے۔ میں ذرا قریب سے دکھاتا ہوں اس کو، حوالہ متن میں کیا کیا چیز آئے گا کہ اس سبق کا نام کیا ہے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا مصنف کا نام کیا ہے، تیسرا صنف نثر کیا ہے۔ اب صنف نثر کیا ہوتی ہے کہ یعنی کہ یہ سبق افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، خاکہ ہے، مضمون ہے، آبیتی ہے، تو نثر کی یہ کون سی قسم ہے یہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر ماخذ سے مراد وہی کہ کس کتاب سے لیا گیا ہے یہ آپ لکھیں گے۔ اس میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جو بورڈ ہے اس میں آدھا نمبر اس کا ہوتا ہے اور آدھا نمبر اس کا ہوتا ہے، یعنی حوالہ متن کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہم اضافی لکھ رہے ہیں، جو میکسیمم چیزیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ کو وہاں پہ پریزنٹ کرنی چاہیے تاکہ ایک اچھا امیج جائے کہ بچے کو سارا کچھ آتا ہے، طالب علم کو سب چیزیں یاد ہیں۔ گو کہ ان کا نمبر نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جی نمبر نہیں ہے تو پھر کیوں لکھیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت پر بلاتے ہیں تو دعوت سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو کھانا کھلانا ہے، تو کھانا سے مراد ہے اس کو سالن روٹی دینی ہے۔
لیکن جب ہم اس کے ساتھ سلاد رکھتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ رائتا رکھتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ بوتل رکھتے ہیں، جو اضافی چیزیں ہیں اس سے وہ کھانا مزید بہتر ہو جاتا ہے. یہ ہماری پریزنٹیشن ہے. جیسے کھانے کے دوران اس طرح کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں اضافی لکھ کے ہم اپنی پریزنٹیشن کو بہتر بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے نمبر اچھے آ سکیں. ایگزامینر پر جیسے گیسٹ پر ہم ایک اچھا تاثرات اپنے چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گیسٹ کھانا کھا کر جائے تو اس کو لگے بہت اچھا انہوں نے پریزنٹ بہت اچھا کیا تھا، ہوسٹ بہت اچھے تھے. تو اس میں بھی ہم نے ایگزامینر کے سامنے اس طریقے سے وہ کرنا ہے کہ وہ پیپر دیکھتے ہی اس کا دل خوش ہو جائے کہ اس نے آپ کو نمبر دینے ہیں. دل اس کا خوش ہوگا ان چیزوں سے. اس کو نہیں پتا بچہ کون ہے، طالب علم کون ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، کہاں سے ہے، مارکنگ والے کو یہ بالکل نہیں پتا. اس کے سامنے جسٹ آپ کا پیپر ہے اور یہ پریزنٹیشن اگر اچھی ہے تو آپ کے نمبر ضرور اچھے آ جائیں گے. کیا کرنا ہے؟ سبق کا نام، مصنف کا نام، یہ دو چیزیں ہم نے اضافی لکھی، 1 نمبر ہوا. اس کے بعد الفاظ مانی. الفاظ مانی ہمیشہ یاد رکھیے گا 4 آئیں گے، 1 2 3 4 خط کشیدہ الفاظ. الفاظ کے اوپر لائن لگی ہوگی کہ ان کے معنی بھی لکھیں. ہر ایک کا آدھا نمبر ہوتا ہے. تو یوں یہ 2 نمبر کے یہ ہوئے، 1 نمبر یہ، 2 نمبر الفاظ مانی اور 2 نمبر کی تشریح، یہ جو آپ تشریح لکھیں گے. اچھا اب تشریح میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، چیز کو وضاحت دینی ہے. اس میں آپ کوئی بھی اضافی بھی تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں اس سبق کے حوالے سے، کوئی پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو 1 نمبر، 2 نمبر 3 اور 2 نمبر کی تشریح 5. ایک پیراگراف 5 نمبر کا ہوگا اور دوسرا پیراگراف بھی 5 نمبر کا. یوں یہ 5 جمع 5 2 پیراگراف 10 نمبر کے ہوں گے اور اس کے لیے آپ 15 منٹ رکھیں گے. 7-8 منٹ میں ایک کو اس کو کریں گے. الف جس طرح کیا ہے اسی طرح بے لکھیں گے اور ایز اٹ از اس کو آپ لے آئیں گے. یوں یہ آپ کے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 ہو جائے گا. اب آ جائیں آپ سوال نمبر 4 پر. یہ بڑا چھوٹا سوال ہوتا ہے لیکن کم وقت میں ہوتا ہے، نمبر پورے آ جاتے ہیں. مثلا یہ مشقی سوالات کے جوابات ہوتے ہیں جو کہ مشق میں دیے جاتے ہیں. وہ اسباق میں سے بھی ہوتے ہیں، نظم میں سے بھی، غزل میں سے بھی، کہیں سے بھی آ سکتا ہے. آپ نے سمپل سوال نمبر لکھنا ہے، سوال نمبر 4 مشقی سوالات کے جوابات. مثلا پہلا سوال آپ کرنے لگے، کوشش کریں کہ آپ سوال کو ڈاٹڈ فارم میں لکھ دیں. مثلا استنبول کا پورا نام کیا ہے؟ تو آپ لکھیں استنبول کا، آگے آپ نے ڈاٹڈ فارم لکھی جسے حذف کہتے ہیں، آگے آپ نے اس سوال کو اور اس کا جواب لکھیں. اسی طرح دوسرا سوال، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے یا مرزا غالب کا پورا نام کیا ہے اور کہاں پیدا ہوئے. پورا لکھنے کی بجائے آپ ڈاٹڈ فارم میں لکھا اور اس کا جواب لکھ دیں. یعنی کہ یہ جو 5 سوال کرنے ہوں گے، 7 میں سے 5 یا 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں. اس کو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ ایک آدھ اضافی لکھ دیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. 5 کی بجائے 6 لکھ دیں یا چلیں 7 لکھ دیں، کیونکہ یہ شارٹ ہوتے ہیں، جلدی ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی آپ نے 10 منٹ ہی رکھنے ہیں. کیوں؟ ہر سوال کو اگر آپ 2 منٹ دیتے ہیں تو 5 سوالوں کو 10 منٹ، ایک اضافی کر دیں 6، تو یہ آپ کا سوال 10 نمبر کا یہ ہو جائے گا. اس کا طریقہ آپ نے یہ رکھنا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، یہ ہے خلاصہ سبق. یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو 10 منٹ رکھنے ہوں گے. اس کو لکھنے کا طریقہ کیا کریں گے؟ آپ سبق کا نام لکھیں گے، جس بھی سبق کا خلاصہ آیا ہے پیپر میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، 2 دیے ہوں گے، 1 لکھنا ہے آپ نے. سبق کا نام لکھیں گے، مصنف کا نام لکھیں گے، صنف نثر لکھیں گے جیسے آپ نے پیراگراف کی تشریح میں کیا تھا، اور اس کے بعد خلاصہ آپ لکھیں گے. اچھا خلاصے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے، کم کرنا ہے. پوری تفصیلی چیز کو ہم نے کم کر کے لکھنا ہے، یہ خلاصہ ہوتا ہے. کچھ بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو تشریح والے انداز میں پیج پر پیج، صفحے پر صفحہ لکھتے چلے جاتے ہیں. وہ خلاصہ تو نہیں کر رہے، وہ تو تشریح کرنے چلے گئے، جو کہ اگر ایگزامینر چاہے تو اس کو مکمل کو کراس کر سکتا ہے. خلاصے کا مطلب ہے کم کریں، خلاصہ کریں زیادہ بات کو. اس کو 1/3، 1/3 پر لے کے آئیں. آدھے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جتنا سبق دیا ہوا ہے ایز اٹ از کچھ بچے اٹھا کے سبق لکھ دیتے ہیں یا سبق سے بھی زیادہ لکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، خلاصے میں آپ نے اضافی چیزیں نہیں لکھنی، کوئی تبصرہ نہیں کرنا، کوئی تنقید نہیں کرنی کہ اس سبق میں یہ ہوا، ایسا تھا. نہیں، جو سبق ہے اس کو اپنے الفاظ میں کم کر کے بیان کر دیں، یہ ہو جائے گا ہمارا. اچھا اس میں ایک بات ذرا قریب سے دیکھیے گا. اس کو آپ نے ایک سبق کا نام لکھا، مصنف کا نام لکھا، صنف نثر لکھا، خلاصہ ختم کرنے کے بعد آخر میں آپ ماخذ لکھیں. آخر میں ماخذ اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ ایگزامینر نے
نمبر آخر میں لگانے ہوتے ہیں جہاں سوال ختم ہوتا ہے، تاکہ ایک اچھا امپریشن پڑے کہ بچے نے ہر چیز بڑی بہترین انداز میں لکھی ہے۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 5، جس کو 10 منٹ آپ نے دیے، سوال 5 نمبر کا تھا، یہ بھی آپ کا اس طریقے سے حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ آئیں گے جو اس کتاب میں، اس جماعت میں سب سے زیادہ نمبر والا سوال ہے، وہ ہے سوال نمبر 6، اور وہ ہے مضمون۔ آپ کے پاس 3 مضمون دیے ہوں گے، 3 میں سے آپ نے کوئی ایک کرنا ہے۔ آپ ایسا مضمون سلیکٹ کریں، جب آپ منتخب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو 2 آتے ہیں، تینوں بھی آتے ہوتے ہیں بچوں کو، لیکن آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں مواد زیادہ ہے۔ مثلا آپ نے علامہ اقبال اگر سلیکٹ کیا ہے، یا قائد اعظم سلیکٹ کیا ہے، وقت کی پابندی کی ہے، حب وطن کیا ہے، جو بھی آپ سلیکٹ کریں اس کے متعلق آپ نے اس کو پیراگراف میں لکھنا ہے۔ اس میں ہیڈنگ نہیں دینی، یہ بات یاد رکھیے، سرخیاں نہیں دیتے، بالکل نہیں، پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ اچھا، اس میں آپ کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے؟ کم سے کم آپ اس میں اقوال ایڈ کریں، مختلف اشعار، ٹھیک ہے، احادیث کا ترجمہ کوئی آپ کو آتا ہے، ٹھیک ہے، قرآنی آیات کا ترجمہ، یہ ذرا قریب سے میں دکھا دیتا ہوں، یہ چیزیں اس میں ایڈ کریں، اقوال، اشعار، احادیث کا ترجمہ، قرآنی آیات کا ترجمہ، کسی اور کا کسی جو انگریز مصنفین ہوتے ہیں ان کے کوئی اقوال، جو ادیب ہیں، دانشور ہیں، ان کے اقوال۔ یہ اس سوال کو آپ نے 45 منٹ دینے ہیں، 40 سے 45 منٹ میں یہ سوال آپ حل کریں، یہ اس کا سب سے بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خالی صفحات نہیں بھرنے، آپ کا مواد اچھا ہونا چاہیے، آپ نے ان چیزوں کی ہیلپ لے کے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں لکھنا ہے، اور یہ 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس کا آخری سوال جو تفہیم عبارت، سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، عبارت دی ہوگی، انگریزی میں آپ نے کمپریہنشن پیراگراف پڑھا ہوگا، اس کو اردو میں تفہیم عبارت کہتے ہیں۔ عبارت دی ہوگی، عبارت کے بعد کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور وہ 5 ہوں گے، کیونکہ یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس کے لیے بھی 10 منٹ رکھیے گا، اور 5 سوال ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی یاد رکھیے گا، ہم دیکھتے ہیں کچھ بچے یہ بھی پورا عبارت اٹھا کے لکھ دیتے ہیں، بھئی عبارت نہیں لکھنے، ہم نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں۔ تو آپ پہلا سوال ڈاٹڈ فارم میں لکھیں، مثلا سکون کے وقت ڈیش ہوتا ہے، اس کا جواب، یہ جن بچوں نے پیراگراف پڑھا ہوا ہے تو ان کو یاد ہوگا کہ یہ سمندر والا جو پیراگراف ہے، آپ نے پہلا سوال لکھا، جواب، دوسرا سوال ڈاٹڈ فارم میں لکھیں، جواب، اسی طرح 5 سوال جو ہے وہ آپ لکھ لیں گے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اس عبارت کا موضوع عنوان کیا ہے، وہ 5 سوال میں ہی شامل ہوگا، تو یہ 10 منٹ میں رکھیں۔ تو اچھا، یہ جو میں نے مختلف سوالوں کا ساتھ ساتھ ٹائم دیا ہے، یہ تقریباً ٹوٹل وقت ہمارے پاس 2 گھنٹے 30 منٹ ہے، جس میں سے 20 منٹ ہم نے نکال دیے معروضی کے، تو باقی انشائیہ کے لیے 2 گھنٹے 10 منٹ ہے، اور یہ جو میں نے ٹائم کو ڈیوائڈ کیا ہے، یہ تقریباً 2 گھنٹے 5 منٹ بنتے ہیں، جس حساب سے میں نے رکھا ہے۔ اس میں 1 منٹ اوپر نیچے ہر بچے کا ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم 5 منٹ آخر میں سرسری نظر ڈالنے کے لیے اس پہ ضرور رکھیں کہ آپ دیکھ لیں کوئی مین چیز آپ کی رہ تو نہیں گئی، کوئی سوال رہ تو نہیں گیا۔ سب سے امپورٹنٹ بات، اہم بات یہی ہے کہ کچھ بچے تشریح لکھنے جب شروع ہوتے ہیں تو 3 پیج لکھ دیتے ہیں، اور ان دا اینڈ انہیں پتہ لگتا ہے کہ مضمون کے لیے ان کے پاس کم ٹائم ہے، اس سوال کے لیے کم ٹائم ہے۔ تو آپ نے وقت کو ضرور مد نظر رکھنا ہے، بلکہ کوشش کریں پہلے آپ مشقی سوالات کے جوابات ہیں وہ والا سوال کریں، اس کے بعد تفہیم عبارت والا ہے وہ والا سوال کریں، جن کے نمبر زیادہ ہیں ٹائم لکھنے میں کم لگتا ہے، ان کو فوراً سے پہلے وہ کریں، پھر اس کے بعد آپ پیراگراف کی تشریح ہے اس کو کر لیں، خلاصے کو کر لیں۔ اشعار کی تشریح اور مضمون، ان کو آپ آخر میں لے کے جائیں۔ اشعار کی تشریح میں ظاہر ہے، اچھا اشعار کی تشریح میں بھی یاد رکھیے گا، 2 صفحے لکھنے کا فائدہ نہیں ہوگا، 1 صفحہ لکھ لیں، لیکن کوئی حوالے کا شعر لکھیں، کوئی اس میں کسی کا قول لکھیں، کوئی اور چیز بھی لکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ 3 صفحے ایک شعر کی تشریح میں آپ نے کر دیے لیکن کوئی ایسی چیز نہیں لکھی۔ تو اس لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ اس طریقے سے انشاءاللہ کریں تو امید ہے کہ آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے، کیونکہ بچوں کو آتا ہے، سوالات بھی سارے آتے ہیں، میں پھر بتا رہا ہوں، لیکن مین وجہ یہی رہتی ہے کہ وہ ٹائم کو صحیح ڈیوائیڈ نہیں کرتے، اور کسی ایسے سوال پہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا خلاصہ، ملمے کا خلاصہ آ جاتا ہے تو بچے پوری چغل خور کا خلاصہ آ جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے خلاصے کبھی نہ کریں آپ، وہ پوری سٹوریاں لکھنے بچے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سمپل سٹوریاں ہیں، کہانی ہے، ہر بچے کو یاد ہوتی ہے۔ اب بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں، یہ 5 نمبر کا سوال ہے اور آدھے گھنٹے میں آپ لکھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو،
اس کو 10 منٹ میں آپ کریں اور اگلے سوال کی طرف چلیں. پہلے چھوٹے چھوٹے سوال کر لیں، پھر آخری جو ہے وہ بڑے سوالوں کی طرف آئیں، مضمون پہ زیادہ فوکس کریں. وہ 15 نمبر کا سوال ہے. اگر آپ اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپر حل کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ ایک اچھا پیپر حل کر پائیں گے. آخری الفاظ پھر یہی ہیں، وقت کا خیال رکھیے گا، پریزنٹیشن اچھی دیجیے گا. بہت زیادہ لکھنے کی بجائے تھوڑا سا کم لکھ لیں لیکن اچھا لکھ لیں. پریزنٹ بہت اچھا کریں. اس کو آپ کی جو مین چیز ہے وہ پریزنٹیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کو پورا چغل خور آتا ہے یا نہیں. آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس نے سٹارٹ صحیح کیا ہے، بچے نے اینڈ کیسا کیا ہے، یہ چیز دیکھی جاتی ہے. ہم پیپر چیک کرتے ہیں تو وہ یہی مسئلہ آتا ہے. دوبارہ بتا رہا ہوں کہ بچے کسی ایسے سوال پہ بہت زیادہ، مثلا چغل خور پہ بہت زیادہ، ملمے پہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیا، اور مضمون جتنا خلاصہ لکھا 5 نمبر کا اتنا ہی اس نے 15 نمبر کا مضمون لکھا. تو بھائی پھر 15 نمبر میں سے کون کیا نمبر دے گا؟ تو جس سوال کے جتنے نمبر ہے اس حساب سے اس کو اہمیت دیتے ہوئے کریں. امید کرتا ہوں اس شارٹ ویڈیو کو دیکھ کے تھوڑا سا آپ سیکھیں گے، اور جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے اگر اٹیمپٹ کریں گے تو ایک اس میں 75 میں سے 75 نمبر آتے ہیں. یہ اپنے ذہن میں فکس کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ اردو ہے اس میں پورے نمبر کبھی نہیں آ سکتے. نو. اگر کوئی اس طرح کا آپ کے ذہن میں تو غلط ہے. آپ کے پورے نمبر آ سکتے ہیں. آپ اپنی پریزنٹیشن اچھی دیں. ایٹ لیسٹ کم از کم مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت سے بچوں کو 70 سے اوپر عموماً ہم نمبر دیتے ہیں جس نے اچھا کیا ہو حل، اور 72 74 اور 75 نمبر بھی لگاتے ہیں ہم لوگ. اس میں ہمیں کوئی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کس بچے کا پیپر ہے، لیکن اٹیمپٹ اتنا اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا لکھا اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ہم اس کو پورے نمبر دیتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ کل کا آپ کا پیپر جو کہ 15 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، 15/4/2023، وہ آپ اچھے طریقے سے حل کریں گے اور اس میں آپ کے اچھے سے نمبر آئیں گے. بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا محمد خورشید علی کو. اللہ حافظ.